پچھلی آیات میں ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو ایک انتہائی فرما بردار اور برگزیدہ بیٹا سلیمان علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی اللہ کے حضور عبودیت، ان کی بندگی اور عاجزی و انکساری، یقیناً ان کی دعا سے یہ چیزیں چھلک کر واضح ہو رہی ہیں۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور یہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو میں نے کل کی ملاقات کے آخر پر کہا تھا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے سلیمان علیہ السلام جیسے بندے کو جو نعمتیں عطا کیں، جو انعامات دیے، ان کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ پہلی نعمت جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی وہ ہوا کی نعمت تھی، کہ ہوا کو وہ جیسے چاہتے اپنے تصرف میں لے آتے۔ وہ چاہتے تو اسے تیز چلا لیتے، چاہتے تو اسے ہلکا چلا لیتے، چاہتے تو وہ گرم چلتی، چاہتے تو وہ سرد چلتی، جس طرح کا بھی وہ ارادہ کرتے، جیسا کہ آیت کے آخر پر ہے حیث اصاب، جہاں کا بھی وہ ارادہ کرتے ویسا ان کے لیے معاملہ ہو جاتا۔ اور سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سلیمان کے لیے ایک ایسی ہوا ہم نے مسخر کر دی جو تند اور تیز تھی، اور قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی نرم ہوا تھی۔ دونوں میں تعارض نظر آتا ہے، ایک بات نرمی کے بارے میں ہے، دوسری بات سختی کے بارے میں۔ تو آیات میں تعارض بظاہر تو نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ تعارض نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ہوا بہت تیز چل رہی ہے، لیکن جو اندر مسافر بیٹھا ہوا ہے اسے اس چیز کا ذرہ بھر بھی احساس نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دور کی ٹیکنالوجی میں سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر اختیار دے دیا تھا، جیسے کہ آج بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا ہوا ہے۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے آپ ایئرپورٹ پر جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے فلاں فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ فلاں فلائٹ جو ہے وہ اتنی دیر کے بعد لینڈ کرے گی، تو یہ معاملات کی ہوتے ہیں ہوا کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، وہ جیسے چاہتے ہوا کو حکم کرتے اور ہوا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ویسے چل پڑتی تھی۔ اور بعض نے اس کا یہ معنی بھی کیا کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے تو ہوا اس انداز میں چلتی کہ ان کا بحری بیڑا، ان کی کشتیاں، ان کے بحری جہاز، وہ ایسے رخ پر ہوا چلتی تھی کہ کشتیاں بڑی آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاتی، اور وہی ہوا آگے دشمن کو شکست دینے کا سبب بنتی۔ جیسا کہ غزوہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے اسی ہوا کے ذریعے سے کفار کے لشکر کو نیست و نابود کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات، جو دوسرا انعام یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ ہے والشیاطین، اور ایسے جنات کل بناء، ہر عمارت بنانے والے، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، یعنی ہر طرح کی جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے پل بنائے جاتے ہیں، ڈیم بنائے جاتے ہیں، جو بھی معاملہ ہو، عمارت بنانے والے ہم نے بڑے بڑے جنات ان کے لیے مسخر کر دیے۔ اب شیطان کا جو لفظ ہے وہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو یہ ہر برے کے اوپر بولا جائے۔ شیاطین میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں برے بھی موجود ہوتے ہیں، سمجھ آتی ہے بات کی؟ جنات نے، جب سورۃ الجن کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں آتا ہے جنات نے کہا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو قرآن میں ذکر کیا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہیں اور نیکوں کے علاوہ لوگ بھی موجود ہیں، ہم مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑتے ہیں وہ تو نیک ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو لوگ
اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں ہمارے جنات میں سے وہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ تو یہ جو جنات تھے یہ مسخر کر دیے گئے تھے سیدنا سلیمان کے لیے۔ اگر آپ تفصیلاً سلیمان علیہ السلام کے حالات پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ النمل کا مطالعہ کیجیے جو 19ویں پارے میں آتی ہے، جس میں چیونٹیوں کے واقعے کا بھی ذکر ہے اور ملکہ بلقیس کے واقعے کا ذکر بھی موجود ہے۔ آپ وہاں سے اس کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو مزید اس کے بارے میں رہنمائی مل سکتی ہے، اور اگر مزید اس کے بارے میں رہنمائی لینا چاہیں اس سے بھی زیادہ تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جب ہم نے سورہ سبا پڑھی تھی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت سارا فضل عطا کیا، اور اس فضل میں کیا تھا، ہم نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ یہ قرآن کی بات ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کئی بھائیوں کو یہ لفظ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا۔ اور پھر یہ وہی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ میرا شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ یہ وہ والی آیات جو ہم نے سورہ سبا میں پڑھی تھی، اور اسی آیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو اتنا مسخر کر دیا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کا سفر دن کے پہلے حصے میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہواؤں پر ان کو اتنی حکومت عطا کی ہوئی تھی، اور شیاطین جو ہر طرح کی عمارتیں ان کے لیے بنا دیتے اور ہر طرح سے وہ سمندر میں غوطہ لگا کر ان کے لیے موتی اور ہیرے جواہرات وہاں سے نکال لیا کرتے تھے۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں، اور کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے، کہ یہ جو مسجد اقصی ہے یہ بھی جنات نے ہی تعمیر کی تھی۔ اس کا ایک حصہ تو سب متفق ہیں اس پر، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور جسے بچانے کے لیے آج اسرائیل بڑی محنت کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت جو انہوں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ در حقیقت اس ہیکل کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور جنات نے اس کو بنایا تھا۔ خیر آگے اللہ فرماتے ہیں وآخرین، اور ان شیاطین کے علاوہ کچھ دوسرے جنات بھی ہیں مقرنین فی الاصفاد، جن کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ جنات ہیں جن کو یوں کہہ لیں کہ یہ باغی جنات ہیں اور ان کو قید میں جکڑ دیا گیا ہے، ان کو انسان کی قید میں دے دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کو ان پر حکومت عطا کی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری طرف سے ملنے والی چیزیں ہیں۔ فمنن او امسک، تو چاہے تو جس کو مرضی عطا کر، فمنن چاہتا ہے جس پر مرضی احسان کر، او امسک یا سارے ہی روک کر رکھ لے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بغیر حساب، تیرا حساب نہیں اللہ لے گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ چاہیں تو سب کو سب کچھ عطا کر دیں، یا چاہیں تو کسی کو بھی کچھ عطا نہ کریں، اور چاہیں تو جس کا جتنا بنتا ہے اتنا دیں، یا اس سے کم کر دیں یا اسے زیادہ کر دیں۔ آپ کو اختیار ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، اللہ آپ کا اس معاملے پر حساب نہیں لے گا۔ لیکن اتنی ساری دولتیں ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، اور سورہ سبا کی وہ آیات نکال کر پڑھیے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا۔ وہاں تفسیر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کو زیادہ پریفر کیا کرتے تھے، وہ زیادہ اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے، وہ حکومت سے تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے۔ کامیاب حکمرانوں کی یہی نشانی ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اس سلیمان کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا قرب ہے، وہ ہمارا بڑا قریبی ہے۔ دیکھیں بادشاہ ہو جانا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے سبعۃ، 7 لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ ان کو قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلا وہ حکمران ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، پہلا وہ بادشاہ ہے
وہ حکمران ہے، وہ امام ہے جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کا عدل ہی تو تھا کہ اللہ فرما رہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، سلیمان کا ہمارے قریب بہت ہی زیادہ قرب ہے، وہ ہمارا بڑا قریبی ہے، وَحُسْنَ مَآب، اور اس کا ٹھکانہ اس کے علاوہ ہے جو بہترین ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ حسن مآب سے مراد جنت الفردوس ہے جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جتنا مرضی اس کو اللہ رب العالمین نواز دیں، اسے اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ تو مثالیں ابھی ہم نے دو پڑھی ہیں ان انبیاء کی جو انتہائی امیر تھے، حکومت والے تھے، نبوت والے تھے، شان و شوکت والے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی جو مثال آ رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ایک ایسے بندے کی مثال ہے کہ جن کو اللہ نے پہلے بہت زیادہ نوازا، پھر اللہ نے سب کچھ لے لیا، پھر آزمائش کی اور پھر سب کچھ نواز دیا۔ تو ان کی کیفیات کیا تھیں، اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔